صفحہ نمبر 1 افسانہ۔ افسانہ اردو کی اہم اور مقبول صنف ہے جس میں زندگی کے کسی خاص واقعے، تاثر، تجربے یا پہلو کی عکاسی کی جاتی ہے یا کسی مخصوص نفسیاتی یا جذباتی صورتحال کو بیان کیا جاتا ہے۔ افسانے میں واقعات کا بیان، کرداروں کے مکالمے اور منظر و ماحول کی پیشکش نپی تلی اور تاثر سے بھرپور ہونی چاہیے۔ یہاں تاثر سے مراد وحدت تاثر ہے۔ افسانے کے آغاز اور انجام دونوں کی کامیابی کا تعلق تخلیقی مہارت سے ہے۔ افسانہ اختصار کے ساتھ زندگی کے کسی گوشے کو قاری کے سامنے پیش کرتا ہے۔ افسانہ نگار کا ذاتی مشاہدہ اور انسانی نفسیات کا گہرا مطالعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کردار اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی اور ہمارے تجربوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ افسانے کے فن میں پلاٹ، کردار، مکالمے، تکنیک اور زبان و اسلوب کی خاص اہمیت ہے۔ ہندوستان میں کتھا کہانی کا رواج صدیوں پرانا ہے۔ اسی طرح داستان اور قصص کی روایت بھی ملتی ہے۔ اردو میں افسانے کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہوا۔ اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں پریم چند، علی عباس حسینی، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، قرۃ العین حیدر، جیلانی بانو، انتظار حسین وغیرہ کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ نئے افسانہ نگاروں کی بھی ایک بڑی تعداد ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اردو کے بہت سے افسانوں کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں کیا جا چکا ہے۔ صفحہ نمبر 2 منشی پریم چند 1880 تا 1936۔ صفحے کے بائیں جانب منشی پریم چند کی تصویر دی گئی ہے۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ ان کی پیدائش بنارس کے ایک گاؤں لمحی میں ہوئی۔ انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد انہوں نے محکمہ تعلیم میں ملازمت کی۔ انگریزی دور حکومت میں سرکاری ملازمت کی وجہ سے حق بات کے اظہار میں رکاوٹ محسوس ہوئی تو ملازمت ترک کر کے تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے۔ اردو افسانے کا باقاعدہ آغاز پریم چند سے ہوا۔ اردو افسانے کے ابتدائی دور میں جو رجحانات سامنے آئے ان میں سماجی حقیقت نگاری کو خاص اہمیت حاصل ہے، جس کے نمائندہ افسانہ نگار پریم چند تھے۔ انہوں نے دیہی معاشرت اور پسماندہ طبقات کی زندگی کے مسائل کو موضوع بنایا۔ سوز وطن 1907 پریم چند کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے۔ انہوں نے شروع میں کچھ افسانے نواب رائے کے نام سے بھی لکھے، پھر پریم چند قلمی نام اختیار کیا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ پریم چند نے تقریباً 350 افسانے اور 1 درجن ناول لکھے ہیں۔ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں واردات، پریم پچیسی، پریم بتیسی، آخری تحفہ، نجات، زاد راہ اور ناولوں میں چوگان ہستی، نرملا، بیوہ، گودان، میدان عمل، غبن اور بازار حسن وغیرہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ پریم چند کے ناول اور افسانے سماجی حقیقت نگاری کا عمدہ نمونہ ہیں۔ ان کے افسانوں کا پس منظر مشرقی اتر پردیش کا دیہات ہے۔ پریم چند کی تصانیف میں ہندوستانی کسان اپنی اصل شخصیت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ ان کی نثر سادہ اور آسان ہے، جسے انہوں نے اپنے انداز بیان سے پرلطف بنا دیا ہے۔ صفحہ نمبر 3 پنچایت۔ صفحے کے بائیں جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔ ساجھے میں کھیتی ہوتی، لین دین میں بھی کچھ ساجھا تھا، ایک دوسرے پر کامل اعتماد۔ جمن جب حج کرنے کو گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے، اور الگو جب کبھی باہر جاتے
تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے۔ وہ نہ ہم نوالا تھے، نہ ہم پیالہ، نہ ہم مشرب، صرف ہم خیال تھے، اور یہی دوستی کی اصل بنیاد ہے۔ اس دوستی کا آغاز اس زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدر بزرگوار شیخ جمعراتی کے روبرو زانوئے ادب طے کرتے تھے۔ صفحے کے بیچ میں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں جمن شیخ اور الگو چودھری ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں۔ ان کے پیچھے کچھ درخت اور پیڑ ہیں اور آس پاس گاؤں کے کچھ لوگ موجود ہیں۔ یہ گاؤں کا ایک خوبصورت منظر ہے۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھیں۔ ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی، مگر قریبی وارث کوئی نہ تھا۔ جمن نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی۔ جب تک ہبہ نامے پر رجسٹری نہ ہوئی تھی، خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھیں۔ خوب میٹھے میٹھے اور چٹپٹے سالن کھلائے جاتے تھے، مگر رجسٹری کی مہر پڑتے ہی ان خاطرداریوں پر مہر ہو گئی۔ صفحہ نمبر 4۔ جمن کی اہلیہ بی فہیمن نے روٹیوں کے ساتھ کچھ تیز تیکھی باتوں کے سالن دینے بھی شروع کیے، اور رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے بڑھنے لگی۔ بڑھیا عاقبت کے بوریے بٹورے گی کیا؟ 2-3 بیگھے اوسر کیا دے دیا ہے، گویا مول لے لیا ہے۔ بگھاری دال بغیر روٹیاں نہیں اترتی۔ جتنا روپیہ اس کے پیٹ میں جھونک چکے، اس سے تو اب تک کئی گاؤں مول لے لیتے۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے سنا اور ضبط کیا، مگر جب برداشت نہ ہوا تو جمن سے شکایت کی۔ جمن صلح پسند آدمی تھے، مقامی کارکن کے انتظام میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دن اور یوں ہی رو دھو کر کام چلا۔ آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ میرا نبھا نہ ہوگا، تم مجھے روپے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اعتنائی سے جواب دیا، روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے؟ خالہ جان نے بگڑ کر کہا، تو مجھے کچھ نان نمک چاہیے یا نہیں؟ جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو۔ کوئی یہ تھوڑی ہی سمجھتا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھیں، جامے سے باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دی۔ جمن ہنسے، وہ فاتحانہ ہنسی جو شکاری کے لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی ہے۔ کہا، ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے، مجھے بھی رات دن کا وبال پسند نہیں۔ پنچایت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی، اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہیں تھا۔ قرب و جوار میں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو؟ کون تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر سمجھے؟ کس میں اتنی جرت تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے آئیں گے نہیں، مریض نے آپ ہی دوا طلب کی۔ اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں۔ کمر جھک کر کمان ہو گئی تھی، ایک قدم چلنا مشکل تھا، مگر بات آ پڑی تھی، اس کا تصفیہ ضروری تھا۔ شیخ جمن کو اپنی طاقت، رسوخ اور منطق پر کامل اعتماد تھا۔ وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گئے۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو یہ گریہ ازاری کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھی، مگر خوبی تقدیر کوئی اس طرف مائل نہ ہوا۔ کسی نے تو یوں ہی ہاں ہوں کر کے ٹال دیا، کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا۔ ذرا اس ہوس کو دیکھو، قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں، آج مری کل دوسرا دن۔ ذرا اس ہوس کو دیکھو، قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں، آج مری کل دوسرا دن ہوا، مگر صبر نہیں ہوتا۔ پوچھو اب تمہیں گھر بار جگہ زمین سے کیا سروکار؟ ایک لقمہ کھاؤ، ٹھنڈا پانی پیو اور مالک کی یاد کرو۔ صفحہ نمبر 5۔ سب سے بڑی تعداد ستم ظریفوں کی تھی، خمیدہ کمر، پوپلا منہ، سن کے سے بال اور ثقل سماعت۔ جب اتنے تفریح کے سامان موجود ہوں تو ہنسی کا آنا ایک قدرتی امر ہے۔ غرض ایسے درد رس،
انصاف پرور آدمیوں کی تعداد بہت کم تھی جنہوں نے خالہ جان کی فریاد کو غور سے سنا ہو اور اس کی تشفی کی ہو۔ چاروں طرف سے گھوم گھام کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، لاٹھی پٹک دی اور دم لے کر کہا، بیٹا تم بھی چھن بھر کو میری پنچایت میں چلے آنا۔ الگو بے رخی سے بولا، مجھے بلا کر کیا کرو گی؟ کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی۔ خالہ نے ہانپ کر کہا، اپنی فریاد تو سب کے کانوں میں ڈال آئی ہوں، آنے نہ آنے کا حال اللہ جانے۔ ہمارے سید سالار گائے گہار سن کر پیڑھی سے اٹھائے تھے، کیا میرا رونا کوئی نہ سنے گا؟ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر ہے جس میں خالہ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑی ہیں اور ان کے ارد گرد گاؤں کے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 6۔ الگو نے جواب دیا، یوں آنے کو میں آ جاؤں گا مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، اب اس کا کیا جواب، اپنی اپنی طبیعت۔ جمن میرے پرانے دوست ہیں، اس سے بگاڑ نہیں سکتا۔ خالہ نے تاک کر نشانہ مارا، بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ ہمارے سوئے ہوئے ایمان کی ساری جتھا چوری سے لٹ جائے اسے خبر نہیں ہوتی، مگر کھلی ہوئی للکار سن کر وہ چونک پڑتا ہے اور ہوشیار ہو جاتا ہے۔ الگو چودھری اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ کیا وہ نہیں کہنے کی جرت کر سکتے تھے؟ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، ٹاٹ بچھا ہوا تھا۔ شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی۔ وہ الگو چودھری کے پاس ذرا دور بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کوئی آتا تھا ایک دبی ہوئی سلام علیک سے اس کا خیر مقدم کرتے تھے، مگر تعجب تھا کہ بااثر آدمیوں میں صرف وہی لوگ نظر آتے تھے جنہیں ان کی رضاجوئی کی کوئی پرواہ نہیں ہو سکتی تھی۔ کتنے مجلس کو دعوت احباب سمجھ کر جھنڈ کے جھنڈ جمع ہو گئے تھے۔ جب پنچایت پوری بیٹھ گئی تو بوڑھی بی نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، پنچو آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھوا دی، اسے آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ جمن نے مجھے تاحین حیات روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سال 6 مہینے تو میں نے اس کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا، مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی، بے کس بیوہ ہوں، تھانہ کچہری کر نہیں سکتی، سوائے تم لوگوں کے اور کس سے اپنا دکھ درد روؤں؟ تم لوگ جو راہ نکال دو اس راہ پر چلوں، اگر میری برائی دیکھو میرے منہ پر تھپڑ مارو، جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ، کیوں ایک بے کس کی آہ لیتا ہے؟ رام دھن مصر بولے، ان کے کئی آسامیوں کو جمن نے توڑ لیا تھا۔ جمن میاں پنچ کسے بناتے ہو ابھی سے طے کر لو۔ جمن نے حاضرین پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی، اپنے تئیں مخالفوں کے نرغے میں پایا، دلیرانہ انداز سے کہا، خالہ جان جسے چاہیں پنچ بنا لیں، مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 7۔ خالہ نے چلا کر کہا، ارے اللہ کے بندے، تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ جمن نے بڑھیا کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر کہا، اب اس وقت میری زبان نہ کھلواؤ، جسے چاہو پنچ بنا دو۔ خالہ نے جمن کے اعتراض کو تاڑ لیا، بولی، بیٹا خدا سے ڈر، میرے لیے کوئی اپنا ایمان نہ بیچے، اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہی ہیں؟ اور سب کو جانے دو، الگو چودھری کو تو مانے گا۔ جمن فرت مسرت سے باغ باغ ہو گئے، مگر ضبط کر کے بولے، الگو چودھری ہی سہی، میرے لیے جیسے رام دھن مصر ویسے الگو، کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ الگو بغلے جھانکنے لگے، اس جھمیلے میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے۔ معترضانہ انداز سے کہا، بوڑھی اماں تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑھی دوستی ہے۔ خالہ نے جواب دیا، بیٹا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں کھوتا، پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے، پنچ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے۔ اس صفحے پر پنچایت کا ایک منظر ہے جس میں خالہ اور جمن پنچوں کے سامنے کھڑے ہیں اور ارد گرد گاؤں کے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 8۔ الگو کو کوئی چارہ نہ رہا،
सरपंच बने। रामधन मिश्र दिल में बुढ़िया को कोसने लगे। अलगू चौधरी ने फरमाया, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब जरूरत पड़ी है तुमने हमारी मदद की है और हमसे भी जो कुछ बन पड़ा है तुम्हारी खिदमत करते आए हैं, मगर इस वक्त न तुम हमारे दोस्त हो न हम तुम्हारे दोस्त। ये इंसाफ और ईमान का मामला है। खाला जान ने पंचों से अपना हाल कह सुनाया। तुमको भी जो कुछ कहना हो कहो। जुम्मन एक शान फजीलत से उठ खड़े हुए और बोले, पंचो, मैं खाला जान को अपनी माँ के बजाय समझता हूँ और उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं रखता। हाँ, औरतों में जरा अनबन रहती है, इसमें मैं मजबूर हूँ, मगर माहवार रुपया देना मेरे काबू से बाहर है। खेतों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं। आगे पंचों का हुक्म सर और माथे पर है। अलगू चौधरी को आए दिन अदालत से साबिका रहता था। कानूनी आदमी थे। जुम्मन से जिरह करने लगे। एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की जर्ब की तरह लगता था। रामधन मिश्र और उनके रफीक सर हिला हिला कर इन सवालों की दाद देते थे। जुम्मन हैरत में थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो ये मेरे साथ बैठा कैसे मजे मजे की बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर आमादा है। अच्छी दोस्ती निभाई। इससे अच्छे तो रामधन ही थे। वो ये तो जानते कि कौन कौन से खेत कितने पर उठते हैं और क्या निकासी होती है। जालिम ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। जिरह खत्म होने के बाद अलगू ने फैसला सुनाया। लहजा निहायत मतीन और तहकुमाना था। शेख जुम्मन, पंचों ने इस मामले पर अच्छी तरह गौर किया। ज्यादती सरासर तुम्हारी है। खेतों से माकूल नफा होता है। तुम्हें चाहिए कि खालाजान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त कर दो। इसके सिवा और कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो हिबा नामा मनसूख हो जाएगा। जुम्मन ने फैसला सुना और सन्नाटे में आ गए। अहबाब से कहने लगे, भाई इस जमाने में यही दोस्ती है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। इसी को नैरंगिए रोजगार कहते हैं। अगर लोग ऐसे दगाबाज, गंदुम नुमा, जौ फरोश न होते तो मुल्क पर ये आफतें क्यों आती। ये हैजा और प्लेग इन्हीं मक्कारियों की सजा है। मगर रामधन मिश्र और जग्गू सिंह इस बेलाग फैसले की तारीफ में रतबुल लिसान थे। इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध, पानी का पानी। दोस्ती दोस्ती की जगह है। मुकद्दम ईमान का सलामत रखना है। ऐसे ही सत्यवादियों से दुनिया कायम है, वरना कब की जहन्नम में मिल जाती। सफ़ा नंबर 9। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। तनावर दरख्त हक का एक झोंका भी न सह सका। वो अब भी मिलते थे, मगर तीरो सपर की तरह। जुम्मन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख्याल दूर न होता था और इंतकाम की ख्वाहिश चैन न लेने देती थी। खुशकिस्मती से मौका भी जल्दी मिल गया। पिछले साल अलगू बटेसर के मेले से बैलों की एक अच्छी गोएं मोल लाए थे। पछाए नस्ल के खूबसूरत बैल थे। महीनों तक कुर्बो जवार के लोग उन्हें देखने आते रहे। इस पंचायत के एक महीने बाद एक बैल मर गया। जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा, ये दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र कर जाए, मगर खुदा नेको बद देखता है। अलगू को अंदेशा हुआ कि जुम्मन ने उसे जहर दिलवा दिया है। इसके बरक्स चौधरायन को ख्याल था कि इस पर कुछ करा दिया गया है। चौधरायन और फहीमन में एक दिन जोर शोर से ठनी। दोनों खातूनों ने रवानी बयान की नदी बहा दी। तशबीहात और इस्तियारों में बातें हुई। बारे जुम्मन ने आग बुझाई, बीबी को डांटा और रज़्मगाह से हटा ले गए। इधर अलगू चौधरी ने अपने डंडे से चौधरायन की शीरीं कलामियों की दाद दी। अब एक बैल किस काम का। उसका जोड़ा बहुत ढूंढा मगर न मिला। नाचार उसे बेच डालने की सलाह हुई। गांव में एक समझू सेठ थे। वो यक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव में गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते। मंडी से तेल नमक लाद कर लाते, गांव में बेचते। उस बैल पर उनकी तबीयत लहराई। सोचा
اسے لے لوں تو دن میں بلا کسی منت کے 3 کھیوے ہوں، نہیں تو ایک ہی کے لالے رہتے ہیں۔ بیل دیکھا، گاڑی میں دوڑایا، بال بھوری کی پہچان کرائی، مول بھاؤ کیا اور اپنے دروازے پر لا کر باندھ دیا۔ دام کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا۔ چودھری بھی غرض مند تھے، گھاٹے کی کچھ پرواہ نہ کی۔ سمجھو نے نیا بیل پایا تو پاؤں پھیلائے، دن میں 3 4 کھیوے کرتے، نہ چارے کی فکر تھی نہ پانی کی، بس کھیووں سے کام تھا۔ منڈی لے گئے، وہاں کچھ سوکھا بھس ڈال دیا اور غریب جانور ابھی دم بھی نہ لینے پایا تھا کہ پھر جوت دیا۔ الگو چودھری کے یہاں تھے تو چین کی بنسی بجتی تھی، راتب پاتے، صاف پانی، دھلی ہوئی ارہر، بھوسے کے ساتھ کھلی، کبھی کبھی گھی کا مزہ بھی مل جاتا۔ شام سویرے ایک آدمی کھریرے کرتا، بدن کھجلاتا، جھاڑتا، پونچھتا، سہلاتا، کہاں وہ ناز و نعمت، کہاں یہ 8 پہر کی رپٹ۔ مہینے بھر میں بیچارے کا کچومر نکل گیا۔ صفحہ نمبر 10۔ یکے کا جوا دیکھتے ہی بیچارے کا حیاؤ چھوٹ جاتا۔ ایک قدم چلنا دوبھر تھا، ہڈیاں نکل آئی تھیں، لیکن اصیل جانور۔ ایک دن چوتھے کھیوے میں سیٹھ جی نے دونا بوجھ لادا، دن بھر کا تھکا جانور، پیر مشکل سے اٹھتے تھے۔ بیل جگر توڑ کر چلا، کچھ دور دوڑا، چاہا کہ ذرا دم لے، ادھر سیٹھ جی کو جلد گھر پہنچنے کی فکر۔ بیل نے ایک بار پھر زور لگایا، مگر طاقت نے پھر جواب دے دیا، زمین پر گر پڑا اور ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھا۔ سیٹھ کو کچھ اندیشہ ہوا، غور سے دیکھا، بیل کو کھول کر الگ کیا اور سوچنے لگے کہ گاڑی گھر کیوں کر پہنچے۔ بہت چیخے اور چلائے، مگر دیہات کا راستہ، بچوں کی آنکھ ہے، سرے شام بند، کوئی نظر نہ آیا۔ قریب کوئی گاؤں بھی نہ تھا۔ مارے غصے کے بولا، تجھے مرنا تھا تو گھر پر مرتا، تو نے آدھے رستے میں دانت نکال دیے۔ اس صفحے پر ایک تصویر ہے جس میں بیل گاڑی کو ایک بیل کھینچ رہا ہے۔ بیل گاڑی پر ایک سیٹ بیٹھا ہوا ہے جس کے ساتھ بہت سا سامان ہے۔ صفحہ نمبر 11۔ اب گاڑی کون کھینچے گا؟ اس طرح خوب جلے بھنے، کئی بورے گڑ اور کئی کنستر گھی کے بیچے تھے، 200-250 روپے کمر پر بندھے ہوئے تھے۔ گاڑی پر کئی بورے نمک کے تھے، چھوڑ کر جا بھی نہ سکتے تھے۔ گاڑی پر لیٹ گئے، وہیں رت جگہ کرنے کی ٹھان لی اور آدھی رات تک دل کو بہلاتے رہے۔ آگ جلائی، تاپا، اپنی دانست میں تو وہ جاگتے ہی رہے، مگر جب پو پھٹی، چونکے اور کمر پر ہاتھ رکھا تو تھیلی ندارت، کلیجہ سن سے ہو گیا۔ کمر ٹٹولی، تھیلی کا پتہ نہ تھا۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کئی کنستر تیل کے بھی غائب تھے۔ سر پیٹ لیا، پچھاڑیں کھانے لگے۔ صبح کو بہزار خرابی گھر پہنچے۔ سیٹھانی جی نے یہ المناک حادثہ سنا تو چھاتی پیٹ لی۔ اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے۔ الگو جب اپنے بیل کی قیمت مانگنے جاتے تو سیٹھ اور سیٹھانی دونوں جھلائے ہوئے کتوں کی طرح چڑھ بیٹھتے۔ یہاں تو سارے جن کی کمائی مٹی میں مل گئی، فقیر ہو گئے، انہیں دام کی پڑی ہے۔ مردہ منحوس بیل دیا تھا، اس پر دام مانگتے ہیں۔ آنکھ میں دھول جھونک دی، مرا ہوا بیل گلے باندھ دیا، نرا پونگا ہی سمجھ لیا ہے۔ کسی گڈھے میں منہ دھوآؤ تب دام لینا، صبر نہ ہوتا ہو تو ہمارے بیل کھول لے جاؤ، مہینے کے بدلے 2 مہینے جوت لو، اور کیا لوگے۔ اس فیاضانہ فیصلے کے قدردان حضرات کی بھی کمی نہ تھی۔ اس طرح جھڑپ سن کر چودھری لوٹ آتے، مگر 150 روپے سے اس طرح ہاتھ دھو لینا آسان کام نہ تھا۔ ایک بار وہ بھی بگڑے، سیٹھ جی گرم ہو پڑے، سیٹھانی جی جذبے کے مارے گھر سے نکل پڑیں۔ سوال و جواب ہونے لگے، خوب مباحثہ ہوا، مجادلے کی نوبت آ پہنچی۔ سیٹھ جی نے گھر میں گھس کر کواڑ بند کر لیے۔ گاؤں کے کئی معزز آدمی جمع ہو گئے، دونوں فریقوں کو سمجھایا، سیٹھ جی کو دلاسا دے کر گھر سے نکالا اور صلاح دی کہ اس طرح آپس میں سر پھٹول سے کام نہ چلے گا، اس سے کیا فائدہ، پنچایت کر لو، جو کچھ طے ہو جائے اسے مان جاؤ۔
सेठ जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भरी, फैसला हो गया। पंचायत की तैयारियां होने लगीं। दोनों फरीकों ने गोलबंदियां शुरू की। तीसरे दिन उसी सायादार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। सफ़ा नंबर 12। पंचायत पूरी आ बैठी तो रामधन मिश्र बोले, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी, किन किन आदमियों को पंच बदते हो। अलगू ने मुनकसराना अंदाज में जवाब दिया, समझू सेठ ही चुन लें। सेठ जी खड़े हो गए और कड़क कर बोले, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम लिख लो। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा धक से हो गया, गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन मिश्र अलगू के दोस्त थे। तय पर पहुंच गए। बोले, चौधरी तुमको कोई उज्र तो नहीं है। चौधरी ने मायूसाना अंदाज से जवाब दिया, नहीं मुझे कोई उज्र नहीं है। इसके बाद 4 नाम और तजवीज किए गए। अलगू पहला चरका खाकर होशियार हो गए थे। खूब जांच कर इंतखाब किया। सिर्फ सरपंच का इंतखाब बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों कर तय करूं कि यकायक समझू सेठ के एक अजीज गूदड़ शाह बोले, समझू भाई, सरपंच किसे बनाते हो। समझू खड़े हो गए और अकड़ कर बोले, शेख जुम्मन को। रामधन मिश्र ने चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देखकर पूछा, अलगू तुम्हें कुछ उज्र हो तो कहो। अलगू ने किस्मत ठोंक ली। हसरतनाक लहजे में बोले, नहीं मुझे उज्र कोई नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अक्सर हमारी तंगजरफियों का जबरदस्त मुस्ले होता है और गुमराही के आलम में मोतबर रहनुमा। यहाँ दाएं जानिब एक तस्वीर है जिसमें एक पेड़ के नीचे पंच बैठे हुए हैं। आसपास गांव के लोग मौजूद हैं और अलगू पंचों के सामने खड़ा है। सफ़ा नंबर 13। एक अखबार नवीस अपने गोशे आफियत में बैठा हुआ मजलिस वज़रा को कितनी बेबाकी और आज़ादी से अपने ताज़ियाना कलम का निशाना बनाता है, मगर ऐसे मौक़े भी आते हैं जब वो खुद मजलिस वज़रा में शरीक होता है। इस दायरे में कदम रखते ही उसकी तहरीर में एक दिल पजीर मतानत का रंग पैदा होता है। ये जिम्मेदारी का एहसास है। एक नौजवान आलम शबाब में कितना बेफिक्र होता है। वालिदैन उसे मायूसाना निगाहों से देखते हैं, उसे नंगे खानदान समझते हैं, मगर थोड़े ही दिनों में वालिदैन का साया सर से उठ जाने के बाद वही वारफ्ता मिजाज, नंगे खानदान कितना सलामत रो, कितना मोहतात हो जाता है। ये जिम्मेदारी का एहसास है। ये एहसास हमारी निगाहों को और वसी कर देता है, मगर ज़बान को महदूद। शेख जुम्मन को भी अपनी अजीमुशान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ की मसनद पर बैठा हूँ। मेरी आवाज़ इस वक्त हुक्म खुदा है और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को मुतलक दखल न होना चाहिए। हक और रास्ती से जौ भर टलना भी मुझे दुनिया और दीन दोनों ही में रूसिया बना देगा। पंचायत शुरू हुई। फरीकैन ने अपने हालात बयान किए। जिरह हुई, शहादतें गुजरी। फरीकैन के मददगारों ने बहुत खींचतान की। जुम्मन ने बहुत गौर से सुना और तब फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू सेठ, पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया। समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। जिस वक्त बैल उनके घर आया उसको कोई बीमारी न थी। अगर कीमत इसी वक्त दे दी गई होती तो आज समझो उसे वापस लेने का हरगिज तकाजा न करते। रामधन मिश्र ने कहा, कीमत के अलावा इनसे कुछ तावान भी लिया जाए। समझू ने बैल को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। जुम्मन ने कहा, इसका असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं। गूदड़ शाह ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। उनका बहुत नुकसान हुआ है और अपने किए की सजा मिल चुकी है। जुम्मन बोले, इसका भी असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ये अलगू चौधरी की भलमनसी पर मुनहसर है। ये फैसला सुनते ही अलगू चौधरी फूले न समाये और जोर से हाँक लगाई, पंच परमेश्वर की जय। आसमान पर तारे निकल आए थे। इस नारे के साथ उनकी सदाए तहसीन भी सुनाई दी, बहुत मध्यम, गोया समंदर पार से आई हो।
صفحہ نمبر 14۔ ہر شخص جمن کے انصاف کی داد دے رہا تھا۔ انصاف اس کو کہتے ہیں، آدمی کا یہ کام نہیں۔ پنچ میں پرماتما بستے ہیں، یہ ان کی مایا ہے۔ پنچ کے سامنے کھوٹے کو کھڑا بنانا مشکل ہے۔ گھنٹے بھر کے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور ان کے گلے سے لپٹ کر بولے، بھیا، جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا جانی دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے نہ دشمن۔ انصاف کے سوا اور اسے کچھ نہیں سوچتا، یہ بھی خدا کی شان ہے۔ آج مجھے یقین آ گیا کہ پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ الگو رونے لگے، دل صاف ہو گئے۔ دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ اب وہ بالو کی زمین پر نہیں، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑے تھے۔ منشی پریم چند۔ صفحے کے نیچے ایک تصویر ہے جس میں الگو اور جمن ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں اور گاؤں کے دوسرے لوگ خوشی خوشی ان کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 15۔ صفحہ نمبر 15۔ لفظ و معنی۔ ہم مشرب، ایک عقیدے کے لوگ۔ ہم نوالا و ہم پیالہ، ایک ساتھ کھانے پینے والے۔ ہم خیال، ایک جیسی سوچ یا فکر رکھنے والے۔ زانوئے ادب طے کرنا، شاگردی اختیار کرنا، حلقۂ درس میں بیٹھنا۔ وعدے وعید، ٹال مٹول کرنا۔ ہبہ نامہ، وہ کاغذ یا دستاویز جس میں کسی چیز کو بخشنے کا اقرار لکھا جائے۔ عاقبت کے بوریے بٹورنا، کہاوت، لمبی مدت تک جینا۔ اوسر، بنجر زمین جس میں کچھ پیدا نہ ہوتا ہو۔ شرمندہ منت، احسان مند، ممنون۔ رسوخ، رسائی۔ منطق، عقلی دلیل۔ دانست، سمجھ، فہم۔ خمیدہ، ٹیڑھا، جھکا ہوا۔ ثقل سماعت، سننے میں زحمت، بہرا پن۔ رضا جوئی، مرضی، اجازت۔ تاحین حیات، زندگی بھر، جیتے جی۔ سپر، ڈھال، پناہ۔ رزمگاہ، میدان جنگ۔ کھیوا، چکر، پھیرا۔ تنگ ظرفی، اوچھی حرکت، کم ظرفی۔ وارفتہ، آپے سے باہر ہونا، بے قابو ہونا۔ صفحہ نمبر 16۔ غور کیجیے۔ 1۔ منشی پریم چند نے بیشتر افسانوں میں دیہی معاشرت اور پسماندہ طبقاتی زندگی کے مسائل کو موضوع بنایا ہے۔ پنچایت میں بھی گاؤں کی زندگی، وہاں کے لوگ اور ان کے اخلاقی اور سماجی شعور کو بڑی سادگی سے پیش کیا گیا ہے۔ افسانے کا اسلوب بیانیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مکالماتی بھی ہے۔ 2۔ کہانی کا تانا بانا جمن شیخ اور الگو چودھری کی دوستی کے ارد گرد بنا گیا ہے۔ دونوں گہرے دوست ہیں، لیکن ایک دوسرے کے معاملے میں سرپنچ کی حیثیت سے فیصلہ سناتے وقت دوستی کی جگہ انصاف کو اولویت دیتے ہیں۔ 3۔ سبق میں لفظ اوسر استعمال ہوا ہے۔ اوسر اس زمین کو کہتے ہیں جو اپنی زرخیزی کھو دیتی ہے، اس میں فصلیں اچھی طرح نہیں اگتیں۔ قابل کاشت بنانے کے لیے اوسر زمین میں چونا اور نامیاتی کھاد اور گوبر وغیرہ ڈالا جاتا ہے، اس سے زمین قابل کاشت ہو جاتی ہے۔ 4۔ حین حیات کے معنی ہے زندگی بھر یا زندگی رہنے تک۔ افسانے میں حین حیات کی جگہ تا حین حیات استعمال ہوا ہے، جس کے معنی بھی زندگی بھر کے ہیں۔ سوچئے اور بتائیے۔ 1۔ جمن کو پنچایت کے فیصلے سے متعلق کوئی اندیشہ کیوں نہیں تھا؟ 2۔
اگر اس دن خالہ کے ساتھ انصاف نہ ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی؟ 3. خالہ نے کیوں کہا تھانہ کچہری کر نہیں سکتی؟ 4. الگو اور جمن کی دوستی کی بنیادیں کس وجہ سے ہل گئیں؟ 5. الگو کو کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا؟ صفحہ نمبر 17. عبارت کی تفہیم. نیچے دی گئی سطروں کو سبق میں تلاش کیجیے اور ان کا مفہوم اپنی زبان میں لکھیے. 1. رجسٹری کی مہر پڑتے ہی ان خاطرداریوں پر مہر ہو گئی. 2. مجھے بھی رات دن کا وبال پسند نہیں. 3. کہاں وہ ناز و نعمت، کہاں یہ آٹھوں پہر کی رپٹ. 4. جرح ہوئی، شہادتیں گزری، فریقین کے مددگاروں نے بہت کھینچ تان کی. 5. دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا، اب وہ بالو کی زمین پر نہیں، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑے تھے. پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے. دیے گئے جملے پر غور کیجیے. خالہ نے تاک کر نشانہ مارا. بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ اس جملے میں طنز کا پہلو شامل ہے. ایسا جملہ جو وضاحت یا طنز کے لیے لکھا یا بولا جاتا ہے اسے طنزیہ جملہ کہتے ہیں. اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ گفتگو کیجیے اور 5 جملے معلوم کر کے لکھیے جن میں طنز کا پہلو شامل ہو. یہاں صفحے کے آخر میں 5 خالی سطریں دی گئی ہیں جس میں آپ اپنا جواب لکھ سکتے ہیں. صفحہ نمبر 18. آپ پڑھ چکے ہیں کہ جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر. مثال کے طور پر تناور درخت حق کا ایک جھونکا بھی نہ سہ سکا. اس جملے میں درخت مبتدا ہے، اس کی وضاحت کے لیے تناور کا اضافہ کیا گیا ہے جو لفظ درخت کی توسیع ہے. جب مبتدا کی مزید وضاحت کے لیے کوئی لفظ آئے تو اس کو توسیع مبتدا کہتے ہیں. سبق سے ایسے جملے تلاش کر کے لکھیے جن میں توسیع مبتدا کے الفاظ شامل ہوں. یہاں 5 خالی سطریں دی گئی ہیں جس میں آپ اپنا جواب لکھ سکتے ہیں. دیے گئے جملوں پر غور کیجیے. سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی. اتنی ہی دیر میں ایسی کایا پلٹ ہو گئی کہ میری جڑ کھودنے پر آمادہ ہے. سبز باغ دکھانا، کایا پلٹ ہو جانا اور جڑ کھودنا محاورے ہیں. ایسے ہی کچھ اور محاورے اس افسانے میں استعمال ہوئے ہیں. ان محاوروں کو تلاش کیجیے، ان کے مفہوم لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے. یہاں 5 خالی سطریں دی گئی ہیں جن میں آپ اپنا جواب لکھ سکتے ہیں. صفحہ نمبر 19. مندرجہ ذیل اقتباس کو پڑھیے اور دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے. پنچو، آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھوا دی تھی. اسے آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. جمن نے مجھے تاحین حیات روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا. سال 6 مہینے تو میں نے اس کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا. مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی. بے کس بیوہ ہوں، تھانہ کچہری کر نہیں سکتی سوائے تم لوگوں کے، اور کس سے اپنا دکھ درد روؤں. تم لوگ جو راہ نکال دو اس راہ پر چلوں. اگر میری برائی دیکھو میرے منہ پر تھپڑ مارو، جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ، کیوں ایک بے کس کی آہ لیتے ہو. پہلا سوال، تاحین حیات روٹی کپڑا دینے کا وعدہ سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال، کیوں ایک بے کس کی آہ لیتا ہے، خالہ نے یہ کیوں کہا؟ تیسرا سوال، اگر میری برائی دیکھو میرے منہ پر تھپڑ مارو، جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ کا مفہوم اپنی زبان میں لکھیے. چوتھا سوال، اس عبارت کا عنوان تجویز کیجیے. یہ بھی بتائیے کہ آپ نے یہی عنوان کیوں منتخب کیا. تجزیہ کیجیے. 1.
آپ جانتے ہیں 2 یا 2 سے زائد افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ مکالمہ لکھتے وقت مناسب رموز اوقاف کی مدد لی جاتی ہے تاکہ گفتگو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ دیے گئے مکالموں کو پڑھیے اور انہیں ادا کرنے والے کرداروں کی خوبیوں کا تجزیہ کیجیے۔ صفحہ نمبر 20۔ خالہ نے ہانپ کر کہا، اپنی فریاد تو سب کے کانوں میں ڈال آئی ہوں، آنے نہ آنے کا حال اللہ جانے۔ الگو نے جواب دیا، یوں آنے کو میں آ جاؤں گا مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، اب اس کا کیا جواب؟ اپنی اپنی طبیعت، جمن میرے دوست ہیں، اس سے بگاڑ نہیں کر سکتا۔ خالہ نے تاک کر نشانہ مارا، بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ گفتگو کیجیے۔ دی گئی عبارت کو غور سے پڑھیے۔ مہینے بھر میں بیچارے بیل کا کچومر نکل گیا۔ یکے کا جوا دیکھتے ہی بیچارے کا حیاؤ چھوٹ جاتا۔ ایک ایک قدم چلنا دوبھر تھا، ہڈیاں نکل آئی تھیں، لیکن اصیل جانور۔ ایک دن چوتھے کھیوے میں سیٹھ جی نے دونا بوجھ لادا۔ سیٹھ نے بیل کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا ہوگا اور کیا یہ سلوک درست تھا؟ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے گروپ میں اس موضوع پر گفتگو کیجیے۔ تخلیقی اظہار۔ نمبر 1، افسانے میں واقعے کے بیان کی حیثیت بے حد اہم ہے۔ کوئی ایسا واقعہ بیان کیجیے جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہو۔ اپنے اس بیانیے میں پلاٹ، کردار نگاری، منظر نگاری اور وحدت عمل پر خاص توجہ دیجیے۔ نمبر 2، مان لیجیے آپ اسکول کی چھٹیوں میں گاؤں گئے ہیں۔ وہاں آپ اپنے خاندان کے لوگوں سے بجلی نہ آنے سے ہو رہی پریشانی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو مکالمے کی شکل میں لکھیے۔ یہاں 5 خالی سطریں دی گئی ہیں جس میں آپ اپنا جواب لکھ سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 21۔ نمبر 3، کہانی میں ساجھے کی کھیتی کا ذکر آیا ہے۔ ساجھے سے مراد ہے کسی کام میں حصے داری یا شراکت۔ آپ نے بھی کبھی ساجھے میں کوئی کام کیا ہوگا۔ اپنے اس کام کی تفصیل لکھیے اور اپنے کمرہ جماعت میں سنائیے۔ نمبر 4، اپنے اسکول میں بچوں کی پارلیمنٹ، چلڈرن پارلیمنٹ کے کاموں کا مشاہدہ کیجیے۔ اپنے مشاہدات کو جملوں میں لکھیے۔ پروجیکٹ۔ نمبر 1، طلبہ کے کئی گروپ بنائیے اور سبق میں شامل افسانے کے الگ الگ پہلوؤں پر گفتگو کیجیے۔ ایک گروپ اس افسانے کے پلاٹ، دوسرا کردار نگاری، تیسرا منظر نگاری، جزیات نگاری اور چوتھا وحدت تاثر یا وحدت عمل کے حوالے سے گفتگو کرے۔ ہر گروپ اپنے خیالات کمرہ جماعت میں پیش کرے۔ نمبر 2، اپنے ہم جماعتوں کی مدد سے ایک اشتہار بنائیے جس میں پنچایت کا نام، اس کی تصویر، موجودہ سال کا بجٹ اور خرچ وغیرہ کی تفصیلات بیان کیجیے۔ صفحہ نمبر 22۔ عملی کام۔ نمبر 1، اپنے استاد اور ساتھیوں کی مدد سے پنچایت سبق کو ڈرامے کی شکل میں پیش کیجیے۔ نمبر 2، لائبریری سے پریم چند کے افسانوں کے مجموعوں کو حاصل کیجیے اور ان کا مطالعہ کیجیے۔ اضافی مطالعہ۔ نمبر 1، آئین کی دفعہ 40 میں پنچایت کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ریاست گاؤں کی سطح پر پنچایتوں کو منظم کرنے کے اقدامات کرے گی اور انہیں خود مختار حکومت کے اداروں کے طور پر کام کرنے کے قابل بنائے گی۔ پنچایتی نظام، جسے پنچایتی راج بھی کہتے ہیں، ذاتی حکومت کی ایک شکل ہے۔ نمبر 2، پنچایتیں زمینی سطح پر مقامی مسائل حل کرنے، ترقی کو فروغ دینے کے علاوہ یہ بھی یقینی بناتی ہیں کہ سرکاری منصوبوں اور اسکیموں کے فائدے زمینی سطح پر لوگوں کو پہنچ سکیں۔ شہری علاقوں میں یہ ذمہ داری نگر پالیکا اور میونسپل کارپوریشن کی ہوتی ہے۔ پنچایت اور نگر پالیکا میں کم از کم 1/3 33% نشستیں خواتین کے لیے محفوظ ہوتی ہیں۔ نمبر 3،
حکومت ہند نے پنچایتی راج کی فلاح و بہبود اور بہتر معلومات کے لیے میری پنچایت نام سے ایک ایپ جاری کیا ہے، جس کے ذریعے آپ ہندوستان میں موجود پنچایتوں کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ دیے گئے ویب لنک یا QR کوڈ کی مدد سے آپ اپنی یا اپنے آس پاس کی پنچایت کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ www.meripanchayat.gov.in یہاں دائیں جانب میری پنچایت کا QR کوڈ بھی دیا گیا ہے۔ یہ سبق یہاں مکمل ہوتا ہے۔